تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کہتے ہیں ارتداد، اصل میں ارتداد اسے کہتے ہیں کہ کوئی اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے، اس کو ارتداد کرنا کہتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں جو اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، کوئی بھی مذہب میں چلے جائے، چاہے عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے۔ مسلمان تھا پہلے، مسلمان ہونے کے بعد مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں، اور اس عمل کو جو اس نے کیا اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے تو پوری لمبی تقریر کرنی پڑ جائے گی۔ اب یہ سوال تو ایک لائن کا ہے، ایک لائن کا بھی نہیں ہے، آدھی بھی لائن کا ہے، جواب بڑا لمبا ہے، لیکن میں اپنے عشق کی روشنی میں ایک ہی جواب دے دیتا ہوں، میرے خیال سے کافی ہے، ورنہ اس پر میری تقریر موجود ہے، اس کا نام ہے، نیٹ پہ آپ جا کے سنیں، ہم ہے اہل سنت، ہم ہی ہے جنتی، جو اس کا نام ہے۔ تو اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر میں نے اچھا خاصا بولا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صرف ایک جملے میں اگر میں کہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، یہ سوال یہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ منشاء الہی کے مطابق رسول اللہ سے محبت کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ منشاء الہی کے مطابق رسول اللہ سے محبت کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، اور ہر بدعقیدے سے بیزاری کرنے کا، ہر نبی کے گستاخ سے دوری اختیار کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسجد میں قرآن پاک اونچی آواز میں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے جبکہ نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مسجد ہی نہیں، آپ اگر اپنے گھر کی چھت پر قرآن اتنے زور سے پڑھ رہے ہیں، درہ مختار وغیرہ میں یہ مسئلہ باقاعدہ لکھا گیا ہے، بحر الرائق میں بھی ہے یہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے مکان کی چھت پر اتنے زور سے پڑھے گے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، خرید و فروخت میں لگے ہیں، تو وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا، نہ کہ وہ لوگ جو آ رہے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ قرآن عظیم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بادب اس کو سنو، لیکن یہ تب ہے کہ جب سننے والے بھی اس پر راضی ہو۔ اب سننے والے اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی دنیاوی کام میں، اب آپ خاموخواہ جا کے ان کو قرآن سنانے بیٹھ گئے، یہ ان کو تکلیف میں ڈالنا ہے، تو گناہ گار وہ خود سنانے والا ہوں گا۔ اسی طرح اگر مسجد میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور زور زور سے پڑھ رہا ہے، دوسرے نمازیوں کو خلل ہو رہا ہے، کوئی نماز میں اب قرآن کی آواز بھی آ رہی ہے تو اس کو اپنے صورتیں پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے وہ قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، نہ کہ وہ نمازی، بلکہ وہ قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اتنی ہی آواز میں پڑھے کہ جتنی آواز میں اس کے اپنے کان سن لے، بس اسی کو تلاوت کہا گیا ہے۔ ایک ہے مسجد میں دکھتے، ہاں اچھا، دیکھیے یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور جاتے وقت، اس بارے میں تو باقاعدہ ایک حدیث آئی ہے، اس کو ابن قیم جوزیہ جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا علامہ ہے، اس کی کتاب ہے جلاء الافہام، اس میں بھی اس نے نقل کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت کی بھی کتابوں میں، کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض نے لکھا ہے، نسیم الریاض میں امام شہاب الدین خفاجی نے لکھا ہے، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ امام مالک نے الموطا میں بھی لکھا ہے اس کو، کہ جب کوئی مسجد میں آئے اور مسجد میں کوئی نہ ہو تو آقا کہتے ہیں کہ وہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے پھر مرکات شرح مشکات میں کہتے ہیں کہ مسجد میں رسول اللہ کی روح پاک ہوتی ہے، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی نہ ہو تو پھر کس پہ سلام کریں؟ رسول اللہ کو۔ لیکن اگر لوگ موجود ہیں تو آپ مطلقاً بغیر کسی کا نام لیے سلام کریں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن جو نماز میں ہیں، پہلے یہ تھا حکم، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا ہے کہ نماز کے اندر سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی پہلے، تو نماز پڑھتے تھے لوگ اور کوئی مسجد میں داخل ہوا، اس نے سلام کیا السلام علیکم، تو نماز پڑھتے پڑھتے ہی صحابہ جواب دے دیتے تھے وعلیکم السلام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر کہا گیا کہ نماز میں جواب نہ دو، تو جو نماز کی حالت میں اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے، جو نماز میں نہیں ہے، وضو وغیرہ کر رہا ہے یا وہیں مسجد میں کھڑا ہے، اس کے کانوں میں آواز پہنچے تو اس کو جواب دینا واجب ہے، تو سلام کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، تو لیکن درمیانی آواز میں ہو، اتنا بھی نہیں خاموں کا زور سے اتنا چیخ رہے کہ پورا مسجد کو ہی گنجا دیا السلام علیکم، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، ایک نارمل آواز میں اعتدال میں السلام علیکم، جتنوں نے سن لیا کافی ہے۔ اور سلام کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ کسی نے سلام کیا مجلس میں، مثلاً یہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، میں آیا، میں نے سلام کیا السلام علیکم، مجلس کو سلام کیا، ایک شخص نے بھی جواب دیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور کسی نے جواب نہیں دیا تو سب گناہ گار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو جواب دینا ضروری ہے۔ چلیے امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
غیر مسلم وہابی دیوبندیوں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اب یہ تو آپ ہی سمجھیے کہ جو ایسے بدترین جن کے عقیدے ہیں ان کو آپ سلام کریں گے کیا؟ اب آپ اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھیے۔ در حقیقت سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب ہوا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ تم کو صحت مند رکھے، اچھا رکھے، اور جملے بڑھا دیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی ہو تم پر، یہ اضافہ ہو گیا۔ اب ایک بدعقیدہ جو نبی کا گستاخ ہے اور آپ اس کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تاکہ اور تو بیٹا زندہ رہے، تاکہ اور نبی کی گستاخی کرے، معاذ اللہ۔ تو بدعقیدے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور جانتے بوجھتے کہ یہ بدعقیدہ ہے، معلوم ہے، اور اس کے کفریات، اس کی بکواسات، اس کی گستاخیاں بھی اپنے کانوں سے سنی ہے، دیکھی ہے، سب معلوم ہونے کے بعد اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سلام کریں گے تو پھر حکم بہت سخت لگ جاتا ہے۔ پھر حکم یہ لگتا ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ محدثین اور علماء کہتے ہیں جو کسی کافر کے جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہو، جو گستاخ اور بدعقیدہ ہو جائے، اس کے کفر اور عذاب میں اگر کوئی شک کرے تو شک کرنے والا خود کافر ہو گیا۔ تو بدعقیدے کو سلام نہیں کرنا ہے، اور قصدن نہ کرے۔ اگر وہ پوچھے کہ بھائی سلام کیوں نہیں کیے، سلام کرے تو جواب مت دو، تو اس کو صاحب کہو کہ بھیا پہلے تو توبہ کر کے سنی بن جا، پھر ایک بار نہیں ہزاروں بار تجھ پہ سلامتی ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی ایک سلام کرتے تھے۔ اگر بہت زیادہ کہیں مطلب مشکل آ جائے تو رسول اللہ کی ایک سنت ہے جو حدیث میں آیا، جب کوئی بدعقیدہ یا کافر آپ کو سلام کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام کہہ کے جواب نہیں دیتے تھے، یا حضور کو اگر سلام کرنا ہوتا کسی بدعقیدہ کو خط وغیرہ میں، تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے لیے راج ہے السلام علیکم۔ سرکار سلام کیا کہتے تھے؟ السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ معتدل سلام ہے، یعنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی اگر تو ہدایت کی پیروی کرے تو سلامتی ہے، اور اگر تو بدعقیدہ اور گمراہ ہے تو پھر تجھ پر سلامتی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشروط سلام، شرط کے ساتھ ہے۔ ہاں، السلام علی من اتبع الہدی، تو یہ سلام کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بدعقیدہ کافر کو، اگر مجبوری ہو تو، ورنہ خاموخواہ نہیں۔ مجبوری ہے کہ جیسے بھائی اس سے جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، محلے کا کوئی بہت دبنگ آدمی ہے، سلام کا اگر سلام نہیں کرے یا جواب نہیں دے تو دشمنی رکھ لے گا، دشمنی پال لے گا، نقصان پہنچائے گا، تو آپ کی مجبوری ہے کہ یار تو اس وقت اس طرح کا کر سکتے ہیں۔ ولیمے میں دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہننے کو گھر والے مجبور کرتے ہیں، اس پہ وضاحت فرمائیں۔ قرین زندگی میری ایک کتاب ہے، یہاں ملتی ہے، حضرت چلے گئے کہ ایک صاحب بیٹھے تو بیچتے بھی ہیں آپ کے۔ قرین زندگی کتاب ہر شادی شدہ نوجوان نے اور ہر شادی شدہ فرد نے پڑھنی چاہیے، بہت ساری زبانوں میں وہ ترجمہ ہو کے آئی ہے، آپ کے کلکتہ میں ملتی ہے، اس کو پڑھیے۔ یہ انگوٹھی اور اس کے تعلق سے جو رسم و رواج ہے اس پہ میں نے بہت وضاحت سے اس پہ گفتگو کی ہے۔ سونے کی انگوٹھی مرد کو سخت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیری انگلی میں، تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ صحابی گئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی بدلوا لی۔ دوسرے دن آئے تو تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں دیوتاؤں کا زیور دیکھ رہا ہوں، جو باطلان معبود تانبے کے زیورات اپنے معبودوں پہ چڑھاتے تھے، وہ زیور میں تجھ پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر وہ انگوٹھی بھی بدل دی۔ تیسرے دن جو ہے وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے، تو آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ پر کفاروں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کو انگوٹھی پہننے کا شوق تھا صحابی کو، تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں انگوٹھی ہی نہ پہنوں؟ فرمایا اگر تیرا جی چاہے انگوٹھی پہننے کا تو چاندی کی ایک انگوٹھی بنا لے اور 4.5 ماشا سے اس کو زائد نہ کرنا۔ 4.5 ماشا کتنا وزن ہوتا ہے ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کتاب میں وہ کیلکولیشن کر کے لکھا ہو گیا ہے کہ کتنے گرام ہوتا ہے، ہمارے یہاں گرام چلتے ہیں، اب تو گرام میں کتنا ہوتا ہے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی اور ایک نگ کی ہو، کتنی ہو؟ ایک نگ، اس میں نگ بھی 2-4 نہ ہو، ایسی ایک انگوٹھی مرد کے لیے، چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی حلال ہے۔ 2 چاندی کی پہننا بھی اس کے لیے جائز نہیں، سونے کی تو قطعاً حرام ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے سونے کے زیورات، سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، کہا کہ علی اپنی بیوی کو حکم دو، اپنے گھر والیوں کو حکم دو کہ جب وہ نماز پڑھے تو زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے،
کہ جو اللہ نے اسے زینت دی ہے اس کو اللہ ہی کی بارگاہ میں ظاہر کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں مکروہ سمجھتی ہوں اس عورت کی نماز کو کہ جو زیورات نہ پہنے اور اسی طرح بیواؤں کی شکل بنا کے نماز پڑھے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ ام المومنین اگر کوئی مسکین اور غریب ہو تو فرمایا کہ کم از کم دھاگے کا ایک ڈورا ہی ڈال لے۔ تو عورت کا زیور پہننا مستحب عمل ہے، اور شوہر کے لیے، شوہر کو خوش رکھنے کے لیے اگر وہ سجتی ہے دجتی ہے، شریعت نے سجنے دھجنے سے منع نہیں کیا، فیشن سے منع نہیں کیا۔ اسی کو انگریزی میں ہم فیشن بولتے ہیں، اردو میں سجنا دجنا سورنا بولتے، اسی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ فیشن۔ اچھا کپڑے پہننا، خوبصورت دکھنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ ہے عرفان شریعت، اس میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی بعض ازواج ایسی تھی، بعض اولیاء کی، کہ روزانہ اپنے شوہر کے لیے دلہن کی طرح سجتی تھی، جیسے دلہن تیار ہوتی ہے، اور اپنے شوہر کے قریب آتی، حاجت والا پاتی تو ان کی حاجت پوری کرتی، اور دیکھتی کہ شوہر کو کوئی حاجت نہیں تو پھر وہ اپنے زیورات وغیرہ، مطلب وہ جو ان کا زیادہ جو ہوتا تھا یعنی میک اپ وغیرہ، اس کو ہٹا کر دور کر کے پھر وہ عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ تو عورتوں کو سجنا سورنا تاکہ ان کے شوہر ان کی طرح مائل رہے، یہ بھی عورتوں کے لیے نیکی۔ نماز واجب العادہ ہے، وہ نماز ذمے پر باقی ہے۔ ہاں، صرف سونا اور چاندی دو ہی زیور عورتوں کو جائز ہے۔ انگوٹھیاں جتنی چاہے سونے کی پہن سکتی ہے، ایک سے زائد بھی پہن سکتی ہے، لیکن مرد کو سونا بھی حرام۔ اور ایک حدیث میں تو بلکہ یہاں تک آیا کہ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تجھے نہیں معلوم کہ مردوں کے لیے میری شریعت میں یہ حلال نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مطلب سخت انداز میں دیکھا، انہوں نے اپنی وہ انگوٹھی سونے کی نکالی اور اس کو پھینک دیا۔ جب حضور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، اس کو اٹھا لیجئے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، آپ اپنی بیوی کو یہ انگوٹھی دے دے۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے نفرت سے دیکھ لیا، اب میں اس کو اپنی بیوی کو بھی نہیں پہناؤں گا۔ تو صحابہ کا یہ احترام تھا، رسول اللہ سے یہ محبت تھی۔ تو بہرحال سونے کی انگوٹھی نہ پہنے۔ آج تو ایسے بھی ہے جو زیادہ انگوٹھی پہنے وہ ہمارے یہاں اتنا بڑا بزرگ مانا جاتا ہے، 10 انگوٹھیاں لگی ہے، بہت پہنچے ہوئے باوا ہے۔ ارے بھائی ایک کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے تو ہاں نکالا ہے کہ اچھا کرندگی سے ہی نکال لے گے اور کوئی ہے؟ اچھا چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک وزن میں 4.5 ماشے 374 ملی گرام۔ دیکھیے وہ 4.5 ماشا جو میں نے بتایا، اس کا جو آج کے حساب سے جو علماء نے ہمارے کیلکولیشن نکالا ہے وہ 374 میں، یعنی 4.25 گرام کی انگوٹھی۔ اور 1 گرام جو ہوتا ہے وہ میرے خیال گرام تو 10 گرام کا 1 تولہ بولتے ہیں ہمارے یہاں، ہر جگہ تھوڑا الگ الگ ہے کیلکولیشن۔ 374 375 پکڑ لو، موٹا 4.25۔ تو گرام کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ چلیے اتنا یاد رکھیے، اب وہ بعد میں آپ کیلکولیشن کر لینا، میتھمیٹکس میں اتنا ماہر نہیں ہوں۔ 374 ملی گرام چاندی کی انگوٹھی، اتنی مرد کو اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔ جی وہی حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ خاندان میں وہابی دیوبندی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کوئی خاندان میں وہابی ہو یا دیوبندی ہو، کتنا ہی قریبی ہو، اس سے قطع تعلق ہی کرنے کا حکم ہے۔ رشتہ داری کا جو بھی تعلق ہے یاد رکھیے ایمان سے تعلق ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک آیت سنا دیتا ہوں آپ کو، اب اس سے بڑی دلیل نہیں ہے قرآن میں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، بس آخری بار اس پہ ختم کرتے، بہت وقت ہو رہا ہے بھائی۔ نوح علیہ السلام نبی گزرے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال میں صرف 83 لوگ ایمان لائے، بعض روایت میں 87 آیا ہے۔ تو جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اب دیکھا کہ 950 سال میں اب اس سے زیادہ تو کوئی ایمان لایا نہیں اور اب نہ لانے کی امید نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہلاکت کی دعا کر دی اپنی امت کے لیے، کہا پروردگار ان پہ عذاب بھیج دے۔ پانی کا عذاب آیا، اللہ نے کہا کہ نوح کشتی بناؤ اور جو ایمان والے ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ تو ایمان نہ لانے والوں میں ان کی بیوی بھی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا، بیٹا ہو کر بھی وہ ایمان نہیں لایا، بیوی ہو کر بھی وہ ایمان نہیں لائی۔ اب بیوی سے زیادہ کوئی قریب کا رشتہ ہے؟ مجھے بتائیے آپ، بولیے۔
آپ تو اس میں لگے نا یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ فلا ہے، یہ فلا ہے. یہاں تو بیوی ہے سگی. کہ بیٹے سے زیادہ کوئی رشتہ ہے؟ باپ کے لیے سب سے نزدیک کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اور باپ کا رشتہ. بیٹا ایمان نہیں لایا. جب بارش ہوئی، طوفان آیا، تو ہوا یہ کہ سب طرف پانی ہی پانی تھا. صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہی محفوظ تھے. تو بیٹا بھی ڈوبنے لگا. تو نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پہ رحم آیا، تو کہا کہ بیٹا اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، مجھے نبی مان لے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، کشتی میں آ جا. آج اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہے وہی بچے گا، جو اس سے جدا ہے، اس میں سوار نہیں ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا. بیٹے نے کہا کہ میرے باپ میں ایمان تو نہیں لاؤں گا، وہ اونچا ایک ٹیلا دکھ رہا ہے وہاں جاؤں گا، وہاں پانی نہیں آئے گا. وہ ٹیلے پہ چڑھنے لگا، بارش بڑی، پانی بڑھتا رہا، پانی کا لیول بڑھتے بڑھتے ٹیلے تک آیا، آخر میں وہ ڈوبنے لگا. وہ ٹیلا بھی پانی میں ڈوب گیا. تو جب ڈوبنے لگا اور گوتے کھانے لگا، بچنے کے لیے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے. حضرت نوح نے دیکھا تو بیٹا تھا، محبت تھی، رحم آ گیا. آخر تو اللہ کو انہوں نے پکارا. قرآن عظیم نے اس واقعے کو بیان کیا. چنانچہ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے، آیت 44 اور 45 ہے. رب ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اللہ فرماتا ہے اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا، من اہلی، میرا گھر والا. دو رشتے بتائے ہیں وہاں پر. نوح کیا کہہ رہے؟ میرا بیٹا، انی بنی، میرا بیٹا، من اہلی، میرا گھر والا ہے. کیا مطلب تھا؟ اے پروردگار، میرا بیٹا ہے، بچا لے، میرا گھر والا ہے، میرا نسب حسب خاندانی اسی سے چلنا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، مگر تو حکمت والا ہے، حکم والا ہے. تو قادر ہے مولا، میرا بیٹا ہے، بچا لے. اور رب نے کیا جواب دیا؟ وہ طارق جمیل والی بولی نہیں تھی، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، لے لو اپنے بیٹے کو کشتی میں، بچا لیں گے، وہ اپنے عقیدے پہ رہے. اے نوح تم اپنے عقیدے پہ رہے. نہیں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قالا یا نوح انہ لیس من اہلیک. اے نوح، وہ تیرا ہرگز گھر والا نہیں، تیرا خاندان والا نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال، اس کا عقیدہ خراب ہے. یہ عمل سے مراد عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں. تو اے نوح، وہ تیرا گھر والا ہی نہیں ہے. نوح کہہ رہے میرا بیٹا ہے، اللہ فرما رہا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. تو قرآن نے نبی کی اولاد کو نبی کی اولاد تسلیم نہیں کیا جب وہ عقیدے پہ نہ ہو صحیح. تو جب نوح کا بیٹا نوح کا نہیں ہو سکتا بدعقیدگی کی بنیاد پہ، آپ کا اور ہمارے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اور آپ کے رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہے؟ اور قرآن عظیم واضح طور پر کہتا ہے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 23، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ان استحبوا الکفر علی الایمان. اور فرماتا ہے ایمان والو اپنے باپ، سارے رشتے گنوا دیے جو قریب کے، سب سے جو خون کے رشتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، ایمان والو اپنے باپ، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست نہ سمجھو، اپنا قریبی نہ سمجھو، اپنا عزیز نہ سمجھو. کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، کفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے، ان سے تعلقات رکھے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، وہی ظالم ہے. تو یہاں قرآن نے بتا دیا ہے کہ باپ کو باپ نہ سمجھو، بیٹے کو بیٹا نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے. اور یہ قرآن عظیم ہے، یہ کوئی آپ پر میرا کلام نہیں ہے کہ یہ کہہ کے نظر انداز کر دو، چھوڑو یار یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. یہ وہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. ارے سوال ہے ہی ابھی کتنے بجے تک جلسہ چلتا ہے بھائی؟ نہیں مجھے حرج نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ تھک نہ گئے ہو، لوگ تھک نہ گئے ہو، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. میری تو اجازت دیں گے تو پوچھیں. ہاں پوچھیے. کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، جی، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلب وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کی. آپ ابو طالب کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی. اور مگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ان کے ساتھ گزرا اور اسلام کی بہت خدمت بھی کی ہے وہ، تو ان کے بارے میں مطلب ہم کیا مطلب کیسی سوچ رکھی؟ دیکھیے، اس بارے میں جذبات سے کام نہیں چلتا. ایمان اور کفر دونوں ایسی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا پہلے تمہید کو سمجھے تو مسئلہ آپ کے سمجھ میں اچھی طریقے سے آئے گا. کفر اور ایمان دونوں کے لیے دلیل قطعی چاہیے. ظن اور قیاس کی بنیاد پر نہ کسی کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور ظن اور قیاس کی بنیاد پہ نہ کسی کو کافر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. کفر کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جب تک کسی کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ایمان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب تک اس کا ایمان آفتاب سے زیادہ روشن اور واضح نہ ہو اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا. اس تعلق سے ابو طالب کے کفر اور ایمان کو لے کر علماء میں بظاہر اختلاف ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں میجورٹی، بڑی تعداد اور کثیر تعداد کا یہ موقف ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور ان کے کفر پر جو دلائل ہے وہ بہت مضبوط ہے. قرآن سے بھی ان کے کفر کے تعلق سے کچھ آیتیں آئی ہے، اور ہمارے ہاں حدیث کی جو معتبر کتابیں ہوتی ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، اور طبرانی المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، شعب الایمان، ایسی کئی کتابیں ہیں جو مستند حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہیں. ان تمام کتابوں میں رسول اللہ سے اور حضرت علی سے یہ حدیثیں آئی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اب جو ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ کچھ واقعات کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر، نکات کی بنیاد پر کہ ایسا ہے تو ایسا، اس سے ایمان ثابت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ میں نے کہا ظن اور قیاس پہ ایمان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک اصول ہے محدثین کے نزدیک کہ روایت کے مقابلے میں حکایت قابل قبول نہیں. اب روایت اور حکایت کا فرق کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے. جیسے کہ روایت اسے کہتے جو رسول اللہ سے آئی ہو، حدیث میں آیا ہو. جیسے حدیث میں آیا، روایت میں آیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، یہ ہے روایت. ایک صاحب کہے ہمارے پیروں نے چچا کو کہ اگر محمد رسول اللہ نہ بھی کہا تو میں تب بھی ایمان کا ضامن بن جاؤں گا اور میں اللہ سے تیرے لیے حجت کر لوں. تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کچھ مشرکین عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے ابو طالب کے. جب حضور نے یہ کہا تو ابو جہل نے مداخلت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب کیا اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو اور دین کو چھوڑ دوں گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ موت کے بعد اہل عرب یہ الزام لگائیں گے اور یہ مجھ پر عیب ظاہر کریں گے کہ موت کی سختی نے ابو طالب کو دین بدلنے پہ مجبور کر دیا، تو میں تیرا جی ٹھنڈا کر دیتا، میں اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر ہوں. اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا. پتہ چلا کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب اسی بخاری اور مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے. دوسری یہ ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہے، وہ ایمان لائے. بدر کے وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، غزوہ بدر میں 2 ہجری میں. مدینے میں آ کے مقیم ہو گئے. ایک موقع پر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، اور یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں، کہتے یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کے لیے دشمنوں سے لڑتا تھا، آپ کو دشمنوں سے دور کرتا تھا، آپ کی نصرت کی، آپ نے موت کے بعد اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے چچا کو گردن تک آگ میں ڈوبا ہوا پایا، تو میں نے اس کو یہ مدد کی، یہ میں نے اس کو فائدہ پہنچایا کہ اللہ سے میں نے اس کے لیے سفارش کی، اللہ نے مجھے اجازت دی، تو میں نے گردن تک جو آگ میں ڈوبا تک کھینچ کر ٹخنوں تک کی آگ میں کر دیا. ابو طالب میرے چچا کو اب آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے پک رہا ہے جیسے کھچڑی پکتی ہے دیگچے میں، اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے. لیکن میرے چچا یہ گمان کرتا ہے ابو طالب کے سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائیے، اگر ابو طالب ایمان لائے ہوتے تو حضرت عباس سے سوال ہی کیوں کرتے؟ چلو سوال کر لیا تو حضور نے کہا میں نے گردن تک میں آگ میں ڈوبا ہوا پایا، تو حضرت عباس فوراً اعتراض کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ وہ تو مسلمان مرے، کلمہ پڑھ کے مرے، مومن مرے، جہنم میں کیسے؟ اب اس کے برعکس جو کچھ لوگ جو دلائل لاتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، تو کس طرح کی لاتے ہیں؟ حضور کو ابو طالب نے پالا،
کیا ایک نبی ایک کافر کے گھر پلیں گا؟ یہ قیاس ہے، دلیل نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم کو کس نے پالا؟ چچا نے، آزار۔ بت پرست تھا وہ، تو بت پرستی نہیں تھا، بت بناتا تھا وہ۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ حضرت ابراہیم جب بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، تو اس نے مجبور کیا کہ ابراہیم تم کو بھی بت بیچنا پڑے گا، مفت کی کھانے نہیں دوں گا تم کو، محنت کرو، بت بیچو۔ انہوں نے کہا میں بت نہیں بیچوں گا، مارا، زرکوب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور زبردستی کہا جاؤ بت لے کے۔ حضرت ابراہیم بت لے کر گئے، رسی گلے میں بندھی ہوئی ہے، گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں لوگوں اس معبود کو خرید لو جو اتنا مجبور ہے کہ اس کے گلے میں جب میں نے رسی باندھی اور رسی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ جب انہوں نے اس طرح مذاق اڑایا تو چچا مجبور ہوا، کہا کہ ابراہیم بہتر ہے کہ اب تو گھر پہ ہی بیٹھ، بت بیچنے نہ جا، ورنہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس دن سے بہرحال اس نے ایک ہی دن میں حضرت ابراہیم نے کام تمام کر دیا۔ لیکن پالا کس نے تھا حضرت ابراہیم کو؟ بولو، آزار نے۔ مشرک تھا، کافر تھا۔ حضرت موسیٰ کہاں پلے؟ ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے۔ تو ایک نبی اگر کسی کافر کے پرورش میں پل جائے تو اس سے ایمان تھوڑی ثابت ہو جاتا۔ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ پھر دلیل لاتے ہیں کچھ لوگ، بھئی وہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا رسول اللہ کا، تو کیا نکاح کافر پڑھا سکتا ہے؟ سب سے پہلی